بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا۔ حاضرین جمعہ، بلا تاخیر پہلی بات کہ ہم تمام لوگ دنیا میں آنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہم پر جو فریضہ عائد کیا ہے، اس فریضے پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ جس چیز کی ہمیں سب سے بڑی فکر ہوتی ہے، وہ فکر ہے سکون و اطمینان کی، کہ انسان اپنے مستقبل کو لے کر بڑا پریشان ہوتا ہے۔ اپنی پرسنل زندگی ہو یا معاشرتی زندگی ہو، سارے معاشرے کا معاملہ ہو، بالخصوص ہم ہندوستانی مسلمانوں کا مسئلہ ہے کہ ہم ہر مرتبہ اس مسئلے کو لے کر پریشان ہیں کہ ہمارا مستقبل کیسا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، حکومت ہمارے ساتھ کس قدر ناانصافی کا معاملہ کرے گی۔ یہ بڑی فکر ہوتی ہے بالخصوص ہندوستانی مسلمان کو، اور وہ کسی نہ کسی طرح اس پریشانی کے عالم سے بچنا چاہتا ہے، سکون کا لمحہ محسوس کرنا چاہتا ہے، لمبی سانس لینا چاہتا ہے کہ اب اس کا مستقبل محفوظ ہے۔ ائمہ اکرام نے ارشاد فرمایا، اذا اردنا ان نحقق السلام الحقیقی فی العالم فعلینا ان نبدأ بتعلیم الاطفال۔ ائمہ اکرام کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے معاشرے کو مستقبل میں سکون کے حوالے کرنا چاہتا ہے، واقعی میں مستقبل میں سکون سے رہنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس کی شروعات اپنے بچوں کی تعلیم سے شروع کرے۔ مستقبل کے سکون کا، مستقبل کے آرام کا، مستقبل کی راحت کا سب سے پہلا سبق جہاں سے ہمیں شروع کرنا چاہیے، وہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت ہے، کہ یہی آپ کے مستقبل کو سنوار سکتی ہے، بنا سکتی ہے، سکون پہنچا سکتی ہے۔ اور انشاءاللہ آج ہمارے خطبہ جمعہ کا موضوع یہی ہوگا۔ سب سے پہلی بات، امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الصبی امانۃ عند والدیہ، یہ جو بچہ ہے، یہ بچہ والدین کے پاس امانت ہے۔ یہ جو اولاد اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، یہ اولاد آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ وَقَلْبُهُ طَاهِرٌ جَوْهَرَةٌ نَفْسِيَّةٌ صَادِقَةٌ خَالِيَةٌ مِّن كُلِّ نَقْشٍ وَصُوَرٍ وَهُوَ قَابِلٌ لِكُلِّ مَا نَقَشَ وَمَائِلٌ لِكُلِّ مَا يُمَالُ بِهِ إِلَيْهِ۔ کہ کہا ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ جو بچہ آپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، یہ اللہ کی جانب سے آپ کے ہاتھوں میں امانت ہے۔ اس کا دل گناہوں سے پاک ہے، اس کا دل کینے سے پاک ہے، اس کا دل دنیا کی ہر خرابی سے پاک ہے۔ اب اگر وہ بڑا ہو کر گناہ کرنے والا بن جائے، اب اگر وہ بڑا ہو کر اللہ رب العالمین کا نافرمان بن جائے، والدین کا نافرمان بن جائے، تو امام ابن حزم رحمہ اللہ نے فرمایا، کان الوزر فی رقبۃ القیم علیہ والوالی لہ، اس کا ذمہ دار اس کا باپ ہوگا، اس کی ماں ہوگی، اور قیامت کے دن اس کی اس بے توجہی دین سے، اس کی اس بد اخلاقی، اس کی اس گناہ گاری کے بارے میں پہلے اس کے ماں باپ سے سوال کیا جائے گا کہ بچہ بگڑ گیا تھا، بچہ بے نمازی ہو گیا تھا، بچے کی زبان خراب ہو چکی تھی، اور تمہارے ہاتھ میں یہ بچہ امانت تھا، اور اس امانت کے ساتھ تم نے اتنی بڑی خیانت کی ہے۔ اور پھر اگر وہ بچہ بڑا ہو کر سدھر جائے، سنبھل جائے، نیک بن جائے، نمازی بن جائے، تو ائمہ اکرام نے ارشاد فرمایا، وَإِنْ عُوِّدَ الْخَيْرَ وَعُمِّلَ نَشَأَ عَلَيْهِ وَسَعِدَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ شَارَكَهُ فِي ثَوَابِهِ أَبَوَاهُ، کہ بچہ بڑا ہو اور نیک بن جائے، اچھا بن جائے، تو اس کے اجر و ثواب میں اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو بھی شامل کر دیتا ہے، کہ بچے نے جتنی نیکیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ برابر ثواب والدین کو دے دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کا مکمل حق ادا کیا ہے۔
انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا ہے، اپنی ذمہ داری کی اہمیت کو انہوں نے سمجھا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آپ کے گھروں میں یہ جو چھوٹے جو بچے ہیں، یہ بچے اللہ کی امانت ہیں آپ کے ہاتھوں میں، اس کے ساتھ آپ ہرگز خیانت نہیں کر سکتے۔ بن باز علیہ الرحمہ فرماتے ہیں الوصیۃ للآباء والاولیاء ان یتقوا اللہ فی من تحت ایدیہم من الاولاد فهم امانۃ عندهم واللہ سبحانہ وتعالی سائلهم عن ذلك یوم القیامہ۔ بن باز علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ جو بچے تمہارے ہاتھ میں ہیں، ان کے تعلق سے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، تم لوگوں کے لیے جو نصیحت ہے کہ یہ بچے تمہارے پاس اللہ کی امانت ہیں، اور واللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے ان بچوں کے بارے میں ضرور پوچھے گا۔ کسی کو اللہ نے اولاد نہیں دی، اس کے لیے دنیا میں یہ آزمائش ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے اس فیصلے پر کتنا راضی رہتا ہے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے اگر اولاد دی تو یہ اس کے لیے بھی آزمائش ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اس ذمہ داری کو کیسے ادا کرتا ہے۔ قیامت کے دن دونوں مسئول ہیں، جس کو اولاد نہیں دی گئی اور وہ بے صبرا نکلا سوال کیا جائے گا، جس کو اولاد دی گئی اس نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، اس سے بھی سوال کیا جائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر 890/3 کلکم راع وکلکم مسئولون عن رعیتہ۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں تم میں کا ہر انسان ذمہ دار ہے، تم میں کے ہر انسان پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اور قیامت کے دن ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر بات سمجھ نہیں آئی، ابن حبان حدیث نمبر 4490/3 رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ سائل کل راع اما استرعاہ احفظ ام ضیع حتی یسأل الرجل عن اہل بیتہ۔ رسول اللہ نے فرمایا ہر بندے سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے ذمہ داری کو ادا کیا ہے یا ضائع کر دیا ہے، یہاں تک کہ اس سے اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ آپ کی بیوی آپ کی امانت ہے، آپ کی اولاد اللہ کی امانت ہے، اور اس امانت پر چند ذمہ داریاں آپ پر عائد ہوتی ہیں، اگر اس کو ادا کر کے نہیں جائیں گے اللہ رب العالمین اس کے بارے میں سخت سوال کرے گا۔ اور حاضرین جمعہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا زبردست قول ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے حدیث نمبر 3870/2 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ تحریم آیت نمبر 6 تلاوت فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ کہتا ہے کہ اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ آگ سے بچاؤ مطلب کون سی آگ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقودھا الناس والحجارہ، ہم نے تم لوگوں کے لیے، تم نافرمان لوگوں کے لیے ایک ایسی آگ بنائی ہے جس آگ کو جلانے کے لیے پتھر اور انسان ڈالنے پڑتے ہیں، لکڑی سے نہیں جلتی۔ یہ آگ ایسی آگ ہے جہاں دنیاوی آگ کے لیے لکڑی اور پیپر ڈالے جاتے ہیں، جہنم کو بھڑکانے کے لیے پتھر اور انسان ڈالے جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لوگوں ایسی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایسی آگ سے اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ علیہا ملائکۃ، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چند فرشتوں کو مسلط کر دیا ہے، غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، ایسے سخت دل فرشتے جو اللہ کے حکم کے آگے کسی پر رحم نہیں کرتے، آپ کے چیخنے چلانے رونے پر ذرا پرواہ نہیں کرتے، آپ کو لگاتار مارتے ہیں، سزا دیتے ہیں، جلاتے ہیں۔ ایسی جہنم سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت کی تلاوت فرمائی اور کہا قال علموا انفسکم واہلیکم الخیر، اے لوگوں خود کو اور اپنے گھر والوں کو خیر سکھاؤ، تربیت کرو، اپنی بھی تربیت کرو، اپنے گھر والوں کی بھی تربیت کرو۔ یہاں میں آپ کو ایک عربی شاعر کا بڑا زبردست شعر سنانا چاہتا ہوں کہ شاعر کہتا ہے لیس الیتیم من انتہى ابوہ من ہم الحیات وخلفہ ذلیلا۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ بچہ یتیم نہیں ہے جس بچے کے ماں باپ مر گئے اور اسے دنیا میں بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے گئے، یہ بچہ واقعی میں یتیم نہیں ہے۔ اصل یتیم کون ہے؟ ان الیتیم هو الذي تلقى له امًا تخلت او ابا مشغولا، کہ واقعی میں یتیم بچہ وہ ہے جس بچے کو ماں باپ ملے ہوں
لیکن اس کے ماں کے پاس تربیت کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے اور اس باپ کے پاس تربیت کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. ماں کو معلوم نہیں ہے، باپ کے پاس وقت نہیں ہے. ائمہ نے کہا یہ بچہ یتیم ہے. ذرا اپنے گھر کے بچوں پر نظر ڈالو. کیا واقعی آپ کا بچہ وہ ہے جس کو مذہب اسلام یتیم نہیں سمجھتا؟ کیا ہماری مائیں ایسی ہیں؟ کیا ہمارے باپ ایسے ہیں جو واقعی میں بچوں کی تربیت کا خیال کرتے ہیں؟ اور ایک بات ضرور یاد رکھیے کہ آپ اپنے گھر میں بے نمازی ہیں، ماں اپنے گھر میں بے پرواہ ہے، اس کو خود دینی تعلیم نہیں ہے، دین کے علم نہیں ہے اس کے پاس، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد سدھر جائے، سنبھل جائے. یہ نہ ہونے والی چیز ہے، یہ نہیں ہونے والی چیز ہے. ان کے بچہ جیسا آپ کو دیکھے گا ویسا بنے گا. ائمہ اکرام نے فرمایا الاطفال يتعلمون بالتقلید والملاحظہ اکثر مما يتعلمون بالانتقاد والتغبیغ. کہ اب جو بچے ہوتے ہیں، یہ بچوں کو آپ کتنا بھی ڈانٹو، انہیں کتنا بھی آپ سختی کرو، ان کے اندر اتنی تبدیلی نہیں آتی جتنا آپ کو دیکھنے کے بعد تبدیلی آتی ہے. آپ بے نمازی ہیں، آپ کی زبان صحیح نہیں ہے. ماں ایسی ہے جو صبح سے شام تک چغلی میں لگی ہے، کسی کو گھر میں بلا کر صبح سے شام تک دوسروں کی غیبت چل رہی ہے. باپ ایسا ہے دوسروں سے بات کرے تو گالی دے کر بات کرے، اپنے گھر والوں سے بات کرے تو بد زبانی سے بات کرے، نمازوں کا پابند نہ ہو، اسلامی احکام کا پابند نہ ہو، اور وہ اپنے بچوں کو نماز کے لیے مارے، اپنے بچوں کی زبان سدھارنے کے لیے مارے. واللہ اس اولاد میں اثر نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی فطرت میں یہ چیز ڈال دی ہے کہ تیری تربیت کا تعلق تیرے ماں باپ کی اصلاح سے ہے، تیری تربیت کا تعلق تیرے ماں باپ کے اخلاق سے ہے، تیری تربیت کا تعلق تیرے ماں باپ کے کردار سے ہے. ان کے مارنے سے، توڑنے سے، سختی کرنے سے تو نہیں سدھرے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے بچوں کی فطرت میں ڈال دی. تو ماں باپ کا گھر میں سدھرنا، سنبھلنا، اپنی اصلاح کرنا بڑا ضروری ہے. ماں باپ اپنی اصلاح کیے بغیر بچوں کو سدھارنا چاہتے ہیں، بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، نہ بچے بدلیں گے نہ باپ بدلیں گے الا ماشاء اللہ. اگر اللہ تعالیٰ واقعی کسی بچے کو بچانا چاہے تو اللہ تعالیٰ یہاں سے بھی ان بچوں کو بچا لے. یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ماں باپ بگڑے ہوئے اس دور میں نظر آتے ہیں، اس میں بھی بڑا ہاتھ ان کے ماں باپ کا ہے. اگر ان کے ماں باپ نے انہیں مکتب میں بھیجا ہوتا، قرآن پڑھایا ہوتا، اخلاق سکھائے ہوتے، تو وہ خود بھی اخلاق والے بنتے، اپنے بچوں کو بھی اخلاق والے بناتے. اور آج کے یہ ماں باپ، آج کے اس ماں باپ کی نسل وہی غلطی کو دہرا رہی ہے جو ان کے والدین نے کی تھی. انہوں نے بھی اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی، انہوں نے بھی اپنے بچوں کو اخلاق سکھانے کی کوشش نہیں کی. آج کی قوم بھی وہی کرتی ہے. پہلے تو وہ جہالت کی وجہ سے کرتے تھے، آج آپ مشغولیت کی وجہ سے کرتے ہیں. آپ بزی لوگ ہیں، آپ کے پاس بچوں کے لیے وقت نہیں ہے. آپ کا 15 سال 17 سال کا بچہ گٹکا کھاتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، آپ کو پرواہ نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مدرسے میں جمع دیا، ہم نے اسکول میں جمع دیا، ہمارا بچہ پڑھا لکھا بچہ ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں. واللہ اگر اس کے اخلاق معلوم کرنے ہیں، اس کے دوستوں سے پوچھو، واقعی میں اس کے ساتھ رہنے سہنے والوں سے پوچھو. آپ کو نہیں معلوم اس کی زبان کس قدر بگڑ چکی ہے، آپ کو نہیں معلوم اس کی حرکتیں کس قدر بگڑ چکے ہیں. اور آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو، سزا تو آپ کو ہوگی، کیونکہ تربیت کرنے سے آپ لوگ ہارے ہیں، تربیت کرنے سے آپ لوگ خاسر ہیں. اپنے اولاد پر نظر رکھنا، تربیت کرنا، یہ بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈال دی ہے. اگر اس میں ہم چوک گئے، واللہ بڑے مسئول ہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک. تو سب سے پہلی چیز جہاں سے اولاد کی تربیت شروع ہوتی ہے وہ تعلیم ہے. کہ ہم جس معاشرے میں جیتے ہیں، ایک تو بڑا بحران یہ ہے، فقدان یہ ہے کہ ماں باپ بچوں کی تعلیم کی فکر تو کرتے ہیں مگر واقعی میں ان کی اصلاح اور تربیت کی فکر نہیں کرتے. بچہ بڑا ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہیں. آپ کامیاب نہیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہم تمام جانتے ہیں کہ جو علم ہے، یہ علم اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کر دیا ہے. اللہ رب العالمین نے ہر مسلمان پر دینی علم کو حاصل کرنا، سمجھنا فرض کر دیا ہے.
اور یہ دینی علم کو اللہ نے 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے. ایک کو اللہ نے فرض کفایہ کر دیا, ایک کو اللہ نے فرض عین کر دیا. بڑے غور سے سننا بات, ورنہ سمجھ نہیں آئے گی. دینی علم کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے فرض عین قرار دیا ہے, ہر مسلمان پر ضروری, اور ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے فرض کفایہ قرار دیا ہے جو تمام مسلمانوں پر ضروری نہیں ہے, چند حاصل کر لیں گے کافی ہو جائے گا. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے پہلے فرض کفایہ, سورہ توبہ آیت نمبر 122, فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم. اللہ فرماتا ہے تم ہر قوم میں, تمہاری ہر جماعت میں, ہر علاقے میں ایک چھوٹی سی جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو دین کو گہرائی سے پڑھے, یعنی سیدھی بات اچھا عالم بنے. ہر قوم میں چند گنے چنے بہترین لائق علماء کرام کا ہونا فرض ہے, فرض عین ہے. اگر چند لوگ اچھے عالم بن جاتے ہیں پوری قوم بچ جائے گی. اگر کوئی قوم ایسی ہے پوری قوم میں ایک بھی لائق عالم دین نہیں ہے جو آپ کو قرآن اور حدیث بتائے, وہ پوری قوم مسئول ہے. اس قوم کا ہر باپ مسئول ہے, اس قوم کی ہر ماں مسئول ہے. اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا, سزا دے گا, اور اللہ تعالیٰ ان کی بڑی سخت گرفت کرے گا. پہلا فریضہ جو فرض کفایہ ہے, چند لوگ بھی بن جائیں گے سب بچ جائیں گے, اس کو فرض کفایہ کہا جاتا ہے کہ چند لوگوں کو اپنے معاشرے کے بہترین عالم بنائے جائیں. دوسرا جو فرض عین ہے, رسول اللہ نے فرمایا, ابن ماجہ حدیث نمبر 224, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا حاصل کرنا اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر فرض کر دیا ہے. کون سا علم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے وضاحت بھی ملتی ہے, ان یعرف الصوم والصلاۃ والحرام والحدود والاحکام. ہر مسلمان کو اپنے آپ سے پوچھو, میں جو نام اب ذکر کرتا ہوں واقعی میں آپ کو وہ چیزیں معلوم ہیں کہ نہیں ہیں, کہ ہر مسلمان کو نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کے بارے میں, اسلام میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے کے بارے میں, حدود کیا ہیں اس کے بارے میں, اگر علم نہیں ہے وہ انسان ایک فریضہ چھوڑ چکا ہے, ایک فرض کام چھوڑ چکا ہے. ہر انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ میری نماز, میرے روزے سدھرنے کے لیے, قبول ہونے کے لیے مجھے کیا چیزیں کرنی ضروری ہیں. اگر آپ کو معلوم نہیں ہے آپ ایک فریضے سے دور ہیں, آپ بھی مجرم ہیں, آپ کے ماں باپ بھی مجرم ہیں. امام ابن اسحاق بن راہوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, جامع البیان بیان العلم وفضلہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہر انسان کو اس قدر علم ضرور ہونا چاہیے, بلکہ واجب ہے, جس پر وہ عمل کرتا ہے. جو وہ عمل کرتا ہے, مثال کے طور پر کوئی انسان ہے, اس کا مال زکوٰۃ کے نصاب کو نہیں پہنچا ہے, اب اس انسان پر واجب نہیں کہ وہ زکوٰۃ کا علم حاصل کرے, واجب نہیں, ضروری تو اس کے لیے بھی رہے گا کہ وہ علم حاصل کر کے رکھے. لیکن کسی انسان کا مال نصاب کو پہنچ گیا ہے, ایسے ہر مسلمان کو زکوٰۃ کے مسائل معلوم کرنا فرض ہے. ایسے ہر مسلمان کو زکوٰۃ کے مسائل جاننا فرض ہے. اسحاق بن راہوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اگر اتنا علم بھی حاصل کرنے سے تمہارے ماں باپ تمہیں روکتے ہیں, اس گھر سے بھاگ جاؤ, اور جب تک یہ علم حاصل نہیں کرتے اپنے گھر واپس نہ آؤ, کیونکہ اتنا علم حاصل کرنا تو ہر مسلمان پر فرض ہے. اس علم کا حاصل کرنے کے لیے گھر سے بھاگنا پڑے بھاگ جاؤ, کیونکہ یہ علم اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے. آپ دنیا میں اس علم کے بغیر مر جائیں گے, اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا, آپ اس سے بچنے کے لیے اپنے ماں باپ سے دور جا کر پڑھنے کی نوبت آ جائے, پڑھ کر آئے گی. لیکن جتنا یہ ضروری علم ہے اس سے کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے. لہذا یہاں پر ایک بات میں غور کرنے کی آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ جو معاشرہ ہے یہ پہلے کے مقابلے میں بڑا سلجھا ہوا معاشرہ ہے. کس اعتبار سے کہ پہلے ماں باپ بچوں کو تعلیم کے لیے نہیں بھیجتے تھے. اس دور میں یہ ماں باپ کی عزت سے جڑنے والی چیز بن گئی. کوئی باپ اپنے بچے کو پڑھاتا نہیں, وہ باپ بدنام ہو جاتا ہے معاشرے میں. کوئی ماں باپ بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے, بدنام ہو جاتے ہیں. اب ان کے عزت پر بات آ گئی ہے.
حتیٰ کہ ہم اس معاشرے میں جیتے ہیں جس معاشرے میں اگر کوئی ماں باپ بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں بھی بھیجتے ہیں بدنام ہو جاتے ہیں. اپنی عزت کا خیال کر کے انہیں بڑے سے بڑے پیسے لگا کر بھیجنا پڑتا ہے. کیوں؟ عزت کی بات آ گئی. لہذا یہ انسان کرتا کیوں ہے؟ ایک تو اپنی عزت کی فکر، دوسرا بچوں کی عزت کی فکر. وہ چاہتا ہے کہ بچہ بڑا ہو، میری اولاد بڑی ہو تو اچھی سے اچھا انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، پروفیسر بنے، ایڈوکیٹ بنے، اچھی بڑی کمپنی میں کام کرے. یہ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے، کیونکہ پڑھا لکھا بندہ فیوچر میں عزت والا بنتا ہے. آپ پڑھی لکھائی میں آگے ہیں، آپ کا فیوچر عزت والا ہے. ماں باپ یہی سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے سورہ زمر آیت نمبر 9، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہ پوچھتا ہے تم خود بتاؤ کہ کیا علم والے اور جاہل لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. ہم آج بھی کسی ایسے انسان کو جو خریے سے آتا ہے اس کو ان پڑھ گوار کہتے ہیں اس کی حرکتوں پر، حالانکہ وہ کتنا ہی اچھے اخلاق والا کیوں نہ ہو، اس کی ایک غلطی پر آپ ٹائٹل لگائیں گے ان پڑھ گوار ہے. اس کی زبان پر آپ ٹائٹل لگائیں گے ان پڑھ گوار ہے. کیوں؟ فرق کیا ہے؟ آپ نے اسکول کی تعلیم حاصل کی ہے اور اس نے حاصل نہیں کی. اور اللہ خود فرماتا ہے یہ پڑھے لکھے لوگ اور ان پڑھ لوگ برابر نہیں ہو سکتے. بلکہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ پڑھائی لکھائی سے انسان کا اسٹیٹس بڑا ہوتا ہے، واقعی میں بڑا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مجادلہ آیت نمبر 11، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ فرماتا ہے وہ مسلمان جو ایمان والا ہے اور علم بھی حاصل کر لے، اللہ اس کے سٹیٹس کو بڑھا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا سٹیٹس بڑھا کر دیتا ہے. لیکن ہم پسل کہاں جاتے ہیں کہ یہ کون سا علم ہے ہم نہیں سمجھ پاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 817، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین. اللہ کے رسول نے فرمایا جو قرآن ہے اللہ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کا سٹیٹس بڑھاتا ہے اور ذلیل کرتا ہے. تو معلوم ہوا کہ آپ اپنے بچے کو کتنی بھی اچھی تعلیم دے لو، بڑے سے بڑا انجینئر بنا لو، ڈاکٹر بنا لو، پروفیسر بنا لو، آپ اس بچے سے اچھے اخلاق کی، اچھی زبان کی، اچھی تربیت کی امید نہیں رکھ سکتے. جاؤ آپ مغربی ممالک کو، یورپ دیکھو، امریکہ دیکھو، ہر ایسا گھر، ہر گھر میں انجینئرز ملیں گے، ہر گھر میں ڈاکٹرز ملیں گے، پروفیسرز ملیں گے، پی ایچ ڈی ہولڈرز ملیں گے، ہر گھر میں ملیں گے. اور یہ وہی گھرانے ہیں جن گھرانوں میں ماں باپ کی قدر نہیں ہے، جن گھرانوں میں اولاد کی قدر نہیں ہے، جو گھرانے جھوٹ بولنے سے، دھوکہ دینے سے پیچھے نہیں ہٹتے، جہاں جرم کم نہیں ہوتا. یہ لوگ بڑے بڑے علم والے ہو کر غلطیاں کرتے ہیں، جن کو آپ بڑا علم والا سمجھتے ہیں، جن کو آپ بڑی تعلیم والا سمجھتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے عزت ایسا نہیں ملتی، عزت ملتی ہے قرآن سے، اور آپ انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ علاقے جہاں ہر بچہ تعلیم یافتہ ہے، ہر بچہ بڑی بڑی ڈگریاں لینے والا ہے، وہ کامیاب علاقے ہیں؟ وہاں کرائم نہیں ہے، وہاں ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہے، وہاں بڑوں کی بے احترامی نہیں ہے، وہاں لوگوں کے ساتھ ظلم کرنا، دھوکہ دینا نہیں ہے. ایک وہ بندہ جو جاہل ہے، قریے میں رہنے والا ہے، 1000 1500 کا دھوکہ دیتا ہے، اور وہ جاننے والا، وہ بڑا علم والا جب رشوت لیتا ہے تو لاکھوں میں لیتا ہے، جب دھوکہ دیتا ہے تو کروڑوں کا دھوکہ دیتا ہے. کس کو اچھا سمجھیں گے؟ جتنی لعنتیں ان بڑے لکھے پڑھے لکھے ڈاکٹروں، انجینئروں اور ایسے ایڈوکیٹوں پر آپ کرتے ہیں، کسی خریے والے پر نہیں کرتے. اس کو آپ ترقی کہیں گے، اس کو آپ تربیت کہیں گے، کامیابی کہیں گے، ایسے سکون آئے گا معاشرے میں؟ اللہ فرماتا ہے نہیں. اللہ کے رسول نے کہا ان ھذا القرآن، ان ھذا الکتاب، اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو اٹھاتا ہے، گراتا ہے. اس کتاب کے ذریعے اللہ لوگوں کی تربیت کرتا ہے. جو پڑھتے ہیں ان کو عزت ہے، جو نہیں پڑھتے، آپ دنیا کا کچھ بھی علم حاصل کر لو، آپ دنیا میں عزت والے نہیں بن سکتے. آپ بڑے ڈاکٹر ہوں گے، بچے سے بچہ آپ کو، آپ کے بارے میں برے القاب استعمال کرے گا، ہر گھر آپ کے بارے میں لعنتیں کرے گا. آپ بڑے مرتبے والے، کیوں؟ اللہ نے آپ کو عزت نہیں دی. اور آپ کے ماں باپ سمجھتے تھے کہ آپ یہاں پہنچ جائیں گے تو عزت والے بن جائیں گے، نہیں بنے.
آپ کے ماں باپ نے بھی غلط سمجھا، آپ نے بھی غلط سمجھا۔ اللہ چاہتا ہے کہ جو قرآن سے جڑے اس کو عزت دی جائے، جو قرآن سے دور رہے اس کو ذلیل کیا جائے، چاہے وہ دنیا میں کتنا بھی آگے نکل جائے۔ اور حاضرین یہ بات یاد رکھنا کہ مذہب اسلام ایسا مذہب ہے کہ انسان دنیا میں کتنا بڑا تعلیم یافتہ کیوں نہ بن جائے، کتنا ترقی یافتہ کیوں نہ بن جائے، ہر قسم کی ڈگری کیوں نہ حاصل کر لے، بڑا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، مذہب اسلام اسے جاہل سمجھتا ہے۔ مذہب اسلام جب تک اس کے پاس واقعی اپنے رب کا علم، ماں باپ کا احترام، اپنے اہل و عیال کا خیال نہیں ہے، مذہب اسلام ایسے ہر انجینئر کو جاہل سمجھتا ہے، ایسے ہر پروفیسر کو جاہل سمجھتا ہے، ایسے ہر بڑے سے بڑے مرتبے والے کو جاہل سمجھتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ان سے سخت نفرت بھی کرتا ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، حدیث نمبر 1870 پر 9، ان اللہ تعالیٰ یبغض کل عالم بالدنیا وجاہل بالآخرہ۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایسے علم والے سے، دنیاوی علم والے سے نفرت کرتا ہے جس کے پاس دین کا علم نہیں ہے۔ ہر ایسے ڈاکٹر سے، انجینئر سے، پروفیسر سے اللہ سخت نفرت کرتا ہے، بلکہ غصہ ہے جس کے پاس دنیا کا علم کوٹ کوٹ کر بھرا ہے، دینی معلومات نہیں۔ ایسے ہر بندے سے اللہ سخت نفرت کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اللہ سے دور رہنے والے، اللہ کے نافرمان اور جہنمی لوگوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی۔ سورہ روم آیت نمبر 7، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون۔ اللہ فرماتا ہے میرے سے دور رہنے والے، جہنم کا ایندھن بننے والے، میری نافرمانی کرنے والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ دنیا کو بہت جانتے ہیں، آخرت کو نہیں جانتے، اللہ کو نہیں جانتے، نمازوں کو نہیں جانتے، عبادتوں کو نہیں جانتے۔ یہ اللہ کی کیٹیگری ہے۔ اللہ رب العالمین جہاں لوگوں کو رکھتا ہے تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم پریکٹیکلی دیکھ چکے ہیں کہ بندہ انجینئر، ڈاکٹر بننے کے باوجود غلطیوں سے باز نہیں آتا، رشوت کھانے سے، دھوکہ دینے سے، سود لینے سے باز نہیں آتا، غریبوں پر ظلم کرنے سے باز نہیں آتا۔ تو معلوم ہوا کہ اس تعلیم میں تربیت نہیں ہے، اس تعلیم میں سکون نہیں ہے، اس تعلیم میں امت کا فیوچر صحیح ہاتھوں میں نہیں ہے۔ تعلیم وہ ہونی چاہیے جس کے ذریعے بچہ خود بھی بدلے، اخلاق میں سدھار آئے، گھر والوں کا خیال کرے۔ یہ تعلیم ہوتی ہے جو واقعی میں مذہب اسلام سکھانا چاہتا ہے۔ یہاں میں آپ کو سوچنے کی ایک بات ضرور بتاتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 5230 پر 1، ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویکثر الجہل۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ علم ختم ہو جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ ذرا سوچو کہ واقعی یہ جاہل لوگوں کا زمانہ ہے۔ ہر آئے دن ایک نئی فیلڈ بن جاتی ہے دنیا میں، انسٹیٹیوٹس بنتے ہیں، بڑے کالجز بنتے ہیں، بچہ ترقی کرتا ہے، پڑھتا ہے۔ ہر گورنمنٹ نے اپنی عوام پر یہ عائد کر دیا ہے کہ کم سے کم 10 تک تو پڑھانا ہے، سیکنڈ PUC تک تو پڑھانا ہے، ڈگری تو کرانا ہے۔ ہر گھر کا بچہ اس دور میں کہیں نہ کہیں اسکول سے جڑا ہے، تعلیم سے جڑا ہے۔ اور رسول اللہ نے کہا جہالت پھیل جائے گی۔ کس اینگل سے آپ کو جہالت نظر آتی ہے؟ کس رخ سے آپ اس کو جہالت والا دور کہیں گے؟ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان تمام علوم کو جو دنیا میں اب پھیلے ہیں، جب یہ علوم دین سے کٹ جاتے ہیں، مذہب اسلام اس کو جہالت سمجھتا ہے۔ ایسی انجینئرنگ کو مذہب اسلام جہالت سمجھتا ہے، ایسی میڈیکل فیلڈ کو مذہب اسلام جہالت سمجھتا ہے۔ اگر واقعی میں آپ بچے کو بچپن سے اس کی تربیت کریں، دین سکھائیں، قرآن سکھائیں، اخلاق سکھائیں، مدارس سے جوڑیں، مساجد سے جوڑیں، نمازوں سے جوڑیں، پھر آپ اس کو بڑا ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، آپ واقعی کامیاب ماں باپ ہیں۔ آپ واقعی اپنا فیوچر سیو کر رہے ہیں، اپنے بچوں کا فیوچر سیو کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ اسکول کی وجہ سے، ٹیوشنز کی وجہ سے بچوں کو مسجدوں سے روک دیں گے، مکاتب سے روک دیں گے، قرآن سے روک دیں گے، نمازوں سے روک دیں گے۔ واللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ ان بچوں کو پڑھانے پر افسوس کریں گے کہ ہم نے کیوں انہیں تعلیم دی۔ یہ مثالیں چل رہی ہیں دنیا میں، ایسی مثالیں دنیا میں زندہ ہیں
کہ بچے جن کو ماں باپ نے ساری زندگی لگا کر پڑھایا، ان بچوں نے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا ہے، ان بچوں نے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا۔ یہ کون سے بچے؟ خریے کے بچے ہیں، یہ خریے کے بچے ہیں؟ نہیں، یہ تعلیم یافتہ بچے ہیں۔ اور آپ کے ساتھ بھی یہ کردار ہو سکتا ہے اگر آپ انہیں مساجد سے، دینی تعلیم سے، قرآن سے نہیں جوڑیں گے۔ یہ آپ پر بڑی ذمہ داری ہے جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ضرور سوال کرے گا۔ اور حاضرین جمعہ، صحیح بخاری حدیث نمبر 100 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبقي عالما يتخذ الناس رؤوسا جهالا فيسألوا فافتوا بغير علم فضلوا وضلوا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے علم کو اٹھا لے گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا اچانک نہیں اٹھا لے گا اللہ کے رسول کہتے ہیں پہلے جو لوگ ہیں یہ لوگ دینی تعلیم سے دور ہو جائیں گے، دینی تعلیم کی طرف کسی کو توجہ نہیں ہوگی۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ اب علم جاننے والے دینی علم کو چند علماء بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان علماء کو موت دے دے گا۔ اب پوری دنیا میں نہ عوام علم جانتی ہے نہ کوئی عالم دین والا زندہ ہے۔ اب ہوگا کیا؟ اب لوگوں کو سمجھ آئے گا کہ اب ہم کیسا جئیں گے، کیا زمانہ آ گیا ہے، صحیح نماز کا طریقہ ہمیں سمجھانے والا کوئی نہیں ہے۔ ایسا وقت جب آئے گا لوگ کیا کریں گے؟ اتخذوا الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا ذمہ دار بنا لیں گے، اپنا امیر بنا لیں گے اور ان سے فتوے پوچھیں گے، ان سے فتوے لیں گے اور وہ لوگ فتویٰ بھی دیں گے۔ آپ ان کے فتوے لے کر آپ بھی گمراہ ہوں گے اور فتویٰ دینے والا بھی گمراہ ہوگا۔ کیا ہم ایسی سوسائٹی بنانے کی پوری تیاری نہیں کر رہے؟ کیا ہم ایسی سوسائٹی بنانے کا پورا انتظام نہیں کر گئے ہیں؟ کیا ہماری اولاد اس قابل ہے کہ بڑا ہو کر کسی کو دین کا مسئلہ سمجھا سکتی ہے؟ کیا اس قابل ہے ہماری اولاد؟ واقعی میں اگر علماء مر جائیں تو آپ کس سے پوچھنے جائیں؟ کیا آپ کا گھرانہ یہ قابل ہے کہ آپ کو نماز سکھا سکے؟ آپ کے بچے اس قابل ہیں کہ آپ کو روزے کے بارے میں بتا سکیں؟ اگر علماء مر جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ اور اللہ مار دے گا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اللہ مار دے گا۔ اپنے گھروں میں پیدا کرو ورنہ اللہ مار دے گا۔ آپ کے پاس نماز کا طریقہ سکھانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اور وہ زمانہ آئے گا کہ آپ ایسے انجینئروں کو، پروفیسروں کو، ڈاکٹروں کو اسٹیج پر چڑھا دیں گے، ممبروں پر چڑھا دیں گے اور وہ آپ کو ایسی باتیں بتائیں گے، قرآنی آیات سے آپ کو قرآن سے دور کریں گے، احادیث سے آپ کو اسلام سے دور کریں گے، توحید سے دور کریں گے، اصل مقصد سے دور کریں گے، حالانکہ وہ قرآن بتائیں گے، حدیث بتائیں گے۔ آج کتنے ایسے ہمارے بچے ہیں جن کی ہم نے تربیت نہیں کی اور آج وہ ان لوگوں کو سننا پسند کرتے ہیں جو عالم دین نہیں ہیں، جن کا مقصد تھا انجینئر بننا، ڈاکٹر بننا، پروفیسر بننا، ایڈوکیٹ بننا۔ انہوں نے دین کی چند کتابیں پڑھی، آپ کے بچے ان کے پیچھے لگ گئے، وہ بھی گمراہ ہیں، بچے بھی گمراہ ہیں۔ دین علم معمولی بات نہیں ہے، وراثت ہے، ایک کتاب سے آنے والی چیز نہیں ہے، 1 سال 2 سال پڑھ کے حاصل کرنے والی چیز نہیں ہے دین علم۔ یہ وراثت ہے جو استادوں سے سیکھا جاتا ہے، ائمہ سے سیکھا جاتا ہے، گھر میں بیٹھ کر پڑھا نہیں جاتا۔ اللہ نے اسلام کو استاد سے جوڑ دیا ہے۔ امام شافعی نے جب دین کے اصول بتائے، دینی علم حاصل کرنے کے پہلی شرط انہوں نے بتائی کہ استاد کے پاس پڑھا جائے۔ کتابوں سے پڑھیں گے اور ان کتابوں کو پڑھ کر بتانے والوں کے پاس آپ جا کر علماء کو سمجھے بغیر، ائمہ کو سمجھے بغیر، منہج کو سمجھے بغیر، اصول کو سمجھے بغیر، سلف کو سمجھے بغیر، صحابہ کو سمجھے بغیر ان کی بات لیں گے، آپ لکھ کر لے لیجئے، یہ لوگ پہلے جہنم میں گریں گے، ان کا دامن پکڑ کر آپ بھی جہنم میں گریں گے۔ دین ان سے لو، نبی نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے ائمہ کو سکھایا، ائمہ نے علماء کو سکھایا۔ یہ جو سیکھتے آ رہے ہیں، جن کا سلسلہ جا کر نبی سے لگتا ہے، ان سے دین سیکھو۔ جو الگ سے بیٹھ کر پڑھ لیا ہو اس کو سمجھ نہیں آتی بات۔ نبی کا فہم، صحابہ کا فہم لے کر بیٹھنا چاہیے جو اوپر سے آیا ہے، یہ کتابوں میں نہیں ملتا۔ تو ایسے لوگوں کو سننا چاہیے۔ اپنی اولاد اگر ایسے لوگوں کے پیچھے پڑ گئی ہے، یہاں بھی آپ کی تربیت ہار گئی ہے۔ اپنے اولاد کو علماء سے جوڑنا، اپنے اولاد کو علماء کرام کے ساتھ رکھنا۔ اگر ایسے لوگوں کو سنتے ہیں، واللہ یہ اولاد آپ کی
جنہیں نماز پڑھنا نہیں آتا، جنہیں طہارت کے مسائل نہیں آتے، جنہیں زکوٰۃ کا ایک مسئلہ نہیں معلوم، یہ لوگ صحابہ پر بات کریں گے، آپ کی اولاد صحابہ پر بات کرے گی. جب آپ کی اولاد صحابہ پر بات کرے گی، آپ قیامت کے دن پکڑے جائیں گے. جب یہ لوگ ائمہ پر بات کریں گے، کسی ایڈوکیٹ کی، انجینئر کی بات سن کر ائمہ کے خلاف تنقید کریں گے، تو پکڑے آپ جائیں گے کہ آپ نے اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھا. یہ بچے بگڑتے چلے گئے. اسکول کی تعلیم ٹیچر سے پڑھیں گے اور اسلام کی تعلیم گھر میں بیٹھ کر کسی کو سن لیں گے، نہیں ہوگا. سمجھنے کی بات ہے. علماء کرام سے جڑیے، علماء کرام سے اپنے بچوں کو جوڑیے، مساجد سے جوڑیے، یہی کامیابی کا راز ہے. اور حاضرین جمعہ، آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ اتنا تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے سب سے پہلی شروعات علم سے ہونی چاہیے. علم کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. علم کے بغیر آپ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے، اور بالخصوص قرآن کا علم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 5027، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیر تو ان کے پاس ہے جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کو پڑھاتے ہیں. آپ قرآن پڑھنے والے بھی نہیں ہیں، پڑھانے والے بھی نہیں ہیں، آپ کا فیوچر خیر میں نہیں ہے. لکھ کر لے لیجئے. آپ کتنی بڑی ترقی یافتہ قوم کیوں نہ بن جائے، آپ کے فیوچر میں خیر نہیں ہے. آپ پر بڑی بڑی قومیں مسلط ہوں گی، آپ کی سٹیزن شپ چھینی جائے گی، آپ کو گھروں سے نکالا جائے گا، ظلم کیا جائے گا، آپ کے عبادت خانے توڑے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے فیوچر میں خیر نہیں ہے. خیر کیوں نہیں ہے؟ آپ کے پاس قرآن نہیں ہے. اور معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے، خاک ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن چھوڑیں گے فیوچر میں خیر نہیں. قرآن سے کم اپنے اولاد کو قرآن سے جوڑیے، قرآن پڑھنا سکھائیے. آج ہماری حالت ہے کہ ہم بیٹھ کر قرآن پڑھنے کے قابل نہیں ہیں. آپ قابل نہیں ہیں، آپ کی اولاد پڑھ لے گی؟ نہیں پڑھے گی. آپ کی اولاد کو بھی سکھائیے، آپ بھی سیکھیے. قرآن کے بغیر خیر نہیں ہے. قرآن کو سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، آگے پہنچانا چاہیے. اور یاد رکھیے، جتنا آپ اپنی اولاد کو اسلام سکھائیں گے اتنا ہی ان کے اندر سدھار آئے گا. جتنا کم اسلام سکھائیں گے ان کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ فاتر آیت نمبر 20 پر 8، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. بندے کے پاس جتنا علم ہوتا ہے دین کا اتنا وہ اللہ سے ڈرتا ہے. آپ کے بچے کے پاس دین کا علم بہت کم ہے. آپ بولیں گے نماز پڑھے گا، آپ جب نہیں بولیں گے ہرگز نماز نہیں پڑھے گا. کیوں؟ اس کے پاس ڈر نہیں ہے. آپ کے سامنے زبان خراب نہیں کرے گا، آپ سے دور جائے گا، زبان سے گالی نکالے گا. کیوں؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے. روزہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہے، باہر جا کر توڑ دے گا، آپ کو معلوم نہیں ہو. کیوں؟ ڈر نہیں ہے. اور اللہ فرماتا ہے ڈر کیسے آتا ہے؟ آپ جتنا ان کو دین سکھائیں گے اتنا ڈر آئے گا. اور آپ اگر سمجھتے ہیں نہیں ہمارے بچے کو دین تو کچھ بھی نہیں معلوم لیکن اخلاق میں اچھا ہے، آپ جھوٹے ہیں، آپ کو معلوم نہیں. آپ اس کے دوستوں سے پوچھو، اس کے ساتھیوں سے پوچھو واقعی اس بچے کے اخلاق اچھے ہیں کہ نہیں، آپ کو معلوم ہوگا. دینی تعلیم سے دور کوئی بچہ صحیح نہیں ہے. دینی تعلیم سے دور کوئی بچہ تربیت یافتہ نہیں ہے. دینی تعلیم سے دور کسی بچے کی زبان صحیح نہیں ہے. دینی تعلیم سے دور کوئی بچہ ماں باپ کا صحیح معنوں میں احترام نہیں کر سکتا. آپ کو اپنے بڑھاپے میں واقعی بچوں کا سہارا چاہیے. بچوں کو دینی تعلیم ضرور سکھائیے. کم سے کم مساجد سے جوڑیے، ورنہ شاعر نے کہا تھا، اقبال نے کہا تھا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کے نہ سوچی. یہ کالج ایسی جگہ ہیں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ میرے بچے جا کر اچھے اخلاق سیکھ کر آئیں گے، علم والے بنیں گے. نہیں، یہ لوگ خریے والوں سے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں. یہ لوگ خرے والوں سے بہت گندی زبان استعمال کرتے ہیں. یہ لوگ جو کھیڑے والے ہیں ان سے زیادہ گرے ہوئے اخلاق والے ہیں جو کالجوں میں پڑھتے ہیں. کیا نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے ایسی چیز معاشرے میں؟ تو ان کی تعلیم کا اثر کہاں جا رہا ہے؟ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کالج بھیجے تھے، وہ بچہ باہر آ کر دین سے دور ہو چکا ہوگا. نہیں، پہلے دین سکھائیے، پھر آپ انہیں جو بنانا چاہتے ہیں، جیسا بنانا چاہتے ہیں آپ بنائیے. تو یہ ہمارے لیے وقت کا سب سے بڑا، سب سے اہم پیغام ہے کہ اب بھی موقع ہے کہ اگر ہمارا فیوچر سیو کرنا چاہتے ہیں،
اگر مستقبل میں ہماری اولاد واقعی نیک بن جائے، نمازی بن جائے، تو اللہ کو کیا پڑی ہے ہمیں عذاب دینے کی؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے ہمیں سزا دینے کی؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی غیر مسلم کو ہمارے اوپر مسلط کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے اللہ کو؟ اور واقعی فیوچر میں آپ کی اولاد نیک بن جائے، ان کا فیوچر سیف ہو جائے گا، دنیاوی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے بھی۔ شاعر نے بڑا خوب کہا تھا، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، وہ جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔